بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ لیکچر آسانی سے مل سکے۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ اس سیریز کا تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم کورونا وائرس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ آج کا جو اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ کووڈ-19 ہے، یعنی کووڈ مینس کورونا وائرس، جو ڈیزیز ہے کورونا وائرس کی وجہ سے جو ڈیزیز ہے اسے کووڈ-19، چونکہ اسے 2019 میں دریافت کیا گیا تو اسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا۔ اس کووڈ-19 میں جو سب سے پہلی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از کازڈ بائی دی SARS-2 کورونا وائرس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا کازیٹیو ایجنٹ ہے، جو وائرس ہے، اسی کورونا وائرس، اسے سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا وائرس ہے اس سیریز کا، چونکہ جو 2003 والا تھا، تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ 2003 والا جو سارس تھا، جو جسے 1 نام دیا گیا، وہ اور اس سارس 2 میں بہت زیادہ جینیٹک سملیرٹی ہے، تو اسی وجہ سے اسی سارس کہا گیا، سارس 2 کہا گیا اور کووڈ-19 کہا گیا۔ اس کے علاوہ اس کو سب سے پہلے جب جو پہلا کیس ریکارڈ ہوا، گراؤنڈ پہ آیا ووہان شہر میں چائنا کے، تو اسے لنک کیا گیا جو سی فوڈ، جو ہونان جو وہاں کی سٹی ہے، وہاں کی جو سی فوڈ مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ لنک کیا گیا، کیونکہ جو پہلے کیسز تھے وہ ان لوگوں میں ریکارڈ ہوئی جو وہاں پہ سی فوڈ مارکیٹ میں کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بیٹ کا جو یعنی چمگادڑ کا جو کورونا وائرس ہے، جو پینگولن کا جو کورونا وائرس ہے، اور جو سارس کووڈ 2003 والا جو وائرس ہے، یہ تینوں بہت زیادہ سملر ہے، تو اسی وجہ سے اسے لنک کیا گیا ہے ٹو زونوٹک اوریجن۔ زونوٹک اوریجن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ابتدا جو پہلی کیس ہوئی تھی، جو پہلی کیس آئی ہے، یہی ابتدا کسی نان ہیومن اینیمل سے آئی ہے۔ فار ایگزامپل بیٹ ہے، پینگولن ہے، اسی کے ساتھ لنک کیا گیا ہے، تو اس لیے زونوٹک اوریجن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک تقریباً 3.5 ملین یا 35 لاکھ سے زیادہ کیسز ہے جو کنفرم کیسز ہے، پازیٹیو کیسز ہے، اور 2,57,000 پلس ڈیتھس ہے۔ 6 مئی تک 2,57,000 پلس ڈیتھس اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سائنز اینڈ سمپٹمز ہے کووڈ-19 کی، وہ نان اسپیسیفک اینڈ مے بی ایسمپٹومیٹک، یعنی اس کا جو مریض ہے وہ نان اسپیسیفک ہو سکتا ہے، یعنی جو اس کی جو سائنز ہے، جو سمپٹمز ہے، وہ نان اسپیسیفک ہو سکتے ہیں، کوئی خاص ایک اسپیسیفک سمپٹم نہیں بلکہ بہت زیادہ سمپٹمز ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، یعنی جن میں کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوتی اور یہ انہی ڈیگریڈ کرتا ہے باڈی کو۔ اس کے علاوہ جو اس کی جو فیور ہے یعنی جو بخار ہے، وہ 88% چانسز ہے، 88% مریضوں میں اس نے بخار کاز کی، تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ فیور پہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائی کپ جو ہے 68% کے جو مریض ہے وہ ڈرائی کپ ان میں سب سے پہلے ظاہر ہوئی، تو یہ دو ایسے سائنز اور سمپٹمز ہے جو بہت زیادہ کنفرم ہونے کی 100% کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ فیٹیگ ہے، ریسپائریٹری سپٹمز ہے جسے ہم پیلم کہتے ہیں، بلغم کہتے ہیں۔ اس کے لاس آف سینس آف اسمیل اینڈ ٹیسٹ، جو اسمیل کا سینس ہے، جو ٹیسٹ کا سینس ہے، وہ لاس ہو جاتا ہے۔ اس کی یہی بھی سمپٹم آئی ہے، کلینکل جو سمپٹمز ہے۔ اس کے علاوہ شارٹنیس آف بریتھ بھی ہے، پین ان مسلز، جو مسلز ہے، پٹے ہے، اور جو جوائنٹس ہے، جوڑ ہے، اس میں پین بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سور تھروٹ ہے، ہیڈ ایک ہے، سر کا درد ہے۔ اس کے علاوہ چلز ہے اور وومٹنگ ہے، الٹیاں ہے۔ اس کے علاوہ ہیموتھائسس ہے، یعنی سپٹم میں، یا اس کے علاوہ جو ہم جب کھانستے ہیں تو اس کے ساتھ جو بلڈ کا آنا، اسے ہیموتھائسس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائریا بھی اس میں شامل ہے۔ 1/5 of all
جو پیشنٹس ہے وہ یعنی 5 مریضوں میں سے ایک مریض وہ سیریسلی ایل ہو جاتا ہے، ایل ہوتا ہے، سیریس ایل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کووڈ 19 کی سپریڈز اور ٹرانسمیشن کی وجوہات ہے وہ مختلف ہے۔ فار ایگزامپل کلوز کنٹیکٹ، کسی باڈی کے ساتھ کلوز کنٹیکٹ میں آنا، اس کے علاوہ ڈراپلیٹس جو ہے فار ایگزامپل تھوک رہا ہے، کوئی سانس لے رہا ہے اور کھانس رہا ہے تو اس وجہ سے جو ڈراپلیٹس ہوا میں آتے ہیں، بریتھنگ کی وجہ سے جو ڈراپلیٹس آتے ہیں تو یہ بھی ایک کاز ہے جس کی ٹرانسمیشن اور اسپریڈ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہینڈ شیکنگ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے، سنیزنگ اور ٹاکنگ کے ذریعے جو سانس ہم باہر نکالتے ہیں، جو ہوا باہر نکالتے ہیں تو اسی ہوا میں جو وائرس ہے وہ موجود ہوتے ہیں، وہ دوسرے اجسام میں، دوسرے انسانوں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سرفس کنٹامنیٹ ہو کووڈ 19 کورونا وائرس کی وجہ سے تو اس کو ٹچ کرنے میں بھی یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ڈائگنوسس کس طرح کر سکتے ہیں تو ڈائگنوسس کے لیے 2 طریقے ہیں، سب سے اہم اور سب سے کامن ہے۔ فار ایگزامپل جو نیزو پیرنجیل سویب ہے وہ لیا جاتا ہے، ناک میں سے سویب لیا جاتا ہے اور اسی پھر لیب میں آر این اے ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے، آر این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جو میکینزم استعمال ہوتا ہے وہ پولیمریز چین ریئیکشن کا میکینزم ہے، پی سی آر ہے، اسی کے ذریعے۔ اور یہ سب سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ شور ہے اس حوالے سے کہ جو طریقہ کار ہے وہ آسان بھی ہے اور جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کین بی نون فرام سمپٹمز، یہ ہم جو سمپٹمز ہے جو ہم نے یہاں بیان کی، ان سمپٹمز کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ وائرس کاز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ it can be known from CT imaging of chest، جو چیسٹ ہے اس کی جو سی ٹی اسکین ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم اسے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریونشنز کیا ہے تو ہینڈ واشنگ جو ہے وہ سب سے اہم اور سب سے آسان پریونشن ہے، یعنی اگر جب ہم ہینڈ واش کرتے ہیں صابن کے ذریعے تو جو صابن کے پارٹیکلز ہیں وہ چونکہ یہ جو کورونا وائرس ہے اس کی آؤٹر سرفیس وہ لیپو پروٹین ہے، تو جو لیپو پروٹین جب صابن کے ساتھ کنٹیکٹ میں آ جاتے ہیں تو صابن جو ہے وہ اسے ڈیگریڈ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے، پورا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہینڈ واشنگ بہت زیادہ اہم۔ اس کے علاوہ سرفیس کلیننگ، جو سرفیس ہوتا ہے مختلف ڈٹرجنٹس کے ذریعے، ڈیٹول وغیرہ کے ذریعے ہم صاف کر سکتے ہیں تو ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس ماسک استعمال کرتے ہیں تاکہ جو منہ سے منہ جو ٹرانسمیشن ہے، ماؤتھ ٹو ماؤتھ ٹرانسمیشن ہے وہ نہ ہو، یا ماؤتھ ٹو باڈی ٹرانسمیشن ہے۔ اس کے علاوہ ریسپائریٹری ہائیجین استعمال کرتے ہیں تاکہ ریسپائریشن کے ذریعے وہ دوسروں میں منتقل نہ ہو۔ اس کے علاوہ گلوز استعمال کرتے ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ بہت زیادہ اہم ہے کہ جو سوشل سماجی فاصلہ ہے وہ رکھا جائے تو بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ سیلف آئسولیشن ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے جدا کرنا، سیلف آئسولیشن کہا جاتا ہے اسے، تو یہ بہت زیادہ اہم۔ جو ٹریٹمنٹ ہے ابھی تک کوئی بھی ٹریٹمنٹ مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ کچھ تجربات ریویل کرتے ہیں کہ بعض ادویات جو ہے وہ اس کے لیے مددگار ہے، اس کو پریونٹ کرنے میں، اس کو کم کرنے میں، اس کو روکنے میں، کنٹرول کرنے میں، لیکن ابھی تک کوئی سالڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے، امیونٹی کی مضبوط بنانے کے لیے مختلف اینٹی بایوٹکس وغیرہ، ادر وائرل جو ویکسین ہے وہ لی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے اس کی مضبوط کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوا، جو سوشو اکنامک ویلیو ہے دنیا کا، جو آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ ہے، اس کے علاوہ جو ٹریڈ سینٹرز ہے، جو مختلف کاروبار ہے وہ اس کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے۔ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو اسکول سسٹم ہے، یونیورسٹی ہے، کالجز ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ابھی تک تقریباً 2 ماہ اس کووڈ 19 کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ 2 ماہ کا تعلیمی تربیت۔ یہ تھا کورونا وائرس کووڈ 19 کے بارے میں کچھ جنرل معلومات۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔